الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها حين أفاد بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر من شأن الإفك فقال تعالى لولا يعني هلا إذ سمعتموه ذلك الكلام الذي رمت به أم المؤمنين رضي الله عنها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ادب سکھاتے ہیں مومنین کو جو قصہ عائشہ کے اندر بیچارے پھنس گئے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو فوراً کیوں نہیں کہا کہ مومنوں کا ایک دوسرے کے بارے میں گمان جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کلام کو اپنے اوپر تم قیاس کرتے؟ کیا تمہیں یہ لائق ہے کہ تم ایسی حرکت کرو؟ اگر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تو ام المومنین کا مقام تو بلند ہے، وہ زیادہ اولا ہے کہ اس سے بری ہو. وقد قیل انہا نزلت فی ابی ایوب خالد بن زید الانصاری و امراته رضی اللہ عنہا. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے ابی ایوب خالد بن زید انصاری اور اس کی بیوی کے بارے میں ہے. بات یہ ہے کہ آیت تو عام ہے نا، لیکن اصل نازل سیدہ عائشہ کے بارے میں ہوئی. اس کا انطباق جو ہے بعض قصے جو دوسرے ہیں ان پر بھی ہوتا رہا. کما قال الامام محمد بن اسحاق بن یسار نبیہ عن بعض رجال بن النجار ان ابا ایوب خالد بن زید الانصاری قاتله امراته ایوب یا ابا ایوب ما تسمع ما یقول الناس فی عائشہ رضی اللہ عنہا. اس کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ اے ابا ایوب تم نے سنا ہے کہ لوگ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قال نعم میں نے سنا ہے، لیکن ذالک الکذب یہ جھوٹ ہے. اکنت فاعلۃ ذالک یا ام ایوب؟ قالت لا واللہ ما کنت لافعلہ. تو اس خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تمہیں موقع ملتا تم زنا کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہ کرتی میں. تو اس نے کہا تم نہیں کرتی تو عائشہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے. قال فعائشة والله خير منك. قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال في أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ ایک جماعت تھی، ان میں حضرت حسان بھی تھے، وأصحابه والذين قالوا ما قالوا. ثم قال لولا سمعتموه ظن المؤمنون أي كما قال ابو ایوب صاحبته. جب تم نے سنا تھا تو تم اچھا گمان کرتے، کہتے یہ جھوٹ ہے. وقال محمد بن عمر الباقری حدثني ابن ابي حبيب عن
داود بن الحسین عن نبی سفیان ان افلح مولا ابی ایوب ان ام ایوب قالت لابی ایوب، اس نے اپنے خامن سے کہا الا تسمع ما یقول الناس فی عائشہ، کیا تم نے سنا ہے کہ لوگ جو بی بی عائشہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ قال بلا وذلک الکذب، انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے لیکن بالکل جھوٹ ہے۔ افکنت یا ام ایوب فاعلۃ ذلک، کیا تم کرتی یہ گناہ؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا فعائشہ واللہ خیر منک، بی بی عائشہ اللہ کی قسم تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ فلما نزل القرآن وذكر اهل الافك قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، یعنی ابا ایوب حين قال لأم ایوب ما قال، ويقال انما قالها ابی بن کعب، وہ کہتے ہیں اس نے کہا وقوله ظن المؤمنون اے هلا ظنوا الخير، مومنوں کو چاہیے تھا کہ وہ اچھا گمان کرتے۔ فإن المؤمنین أهله وأولى به، ام المومنین جو ہے وہ ان کے گھر والوں سے زیادہ اولا اور افضل ہے۔ هذا ما يتعلق بالباطن، وقوله وقالوا هذا افك مبين بألسنتهم، زبانوں سے بھی کہتے کہ یہ جھوٹ ہے بی بی پر، کذب ظاہر علی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راغبة جهرة على راه الأسفار من المؤثر في وقت الظهيرة۔ تو ویسے واقعے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی شک والا واقعہ بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ بی بی صاحبہ تو اس کی اونٹنی پر سوار ہو کر دوپہر میں سب کے سامنے آئی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو الٹا چھپتی، نہ کہ ظاہر ہو کے آتی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد فرماتی ہیں والجیش بکمالہ، شاہد سب جیش لشکر دیکھ رہا تھا، اور رسول اللہ بین حضور بھی موجود تھے۔ فلو کان ھذا الامر فی یریبۃ لم یکن ھکذا جہرۃ، خدا نہ خواستہ اگر یہ گناہ ہوتا تو اس کو وہ ظاہر تو نہ کرتے۔ ولا کان یکرمان الی مثل ذلک علی رؤوس الاشہاد، اور وہ لوگوں کے سامنے تو نہ آتے، بل کان ھذا یقول لو قدر خفیۃ مستورۃ، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے کہ یہ بات چھپے۔ فتعین ان ما جاء به اهل الافک مما رموا به ام المؤمنین هو الکذب البہت، یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگوں نے بات کی ہے وہ بالکل خالص جھوٹ ہے بی بی عائشہ پر، اور جھوٹا قول ہے۔ والرعونۃ الفاحشۃ الفاجرہ، اور یہ بے انتہا زیادتی ہے اور بے انتہا انہوں نے فحش اور فجور کا ارتکاب کیا، اور صفقت الخاسرہ، اور بڑی برا سودا کیا انہوں نے کہ اپنے ایمان دے بیٹھے۔ قال اللہ تعالی لولا حل جاؤ علیہ علی ما قالوا باربعۃ شہداء، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے ان کے ذمہ ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئیں، یشہدون علی صیغۃ ما جاؤوا به، فإذا لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اے فی حکم اللہ کاذبون فاجرون، اگر وہ گواہ نہیں لاتے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ جھوٹے بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں اور مردود الشہادہ بھی ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ یقول تعالی ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تو پھر تم پر کتنا بڑا عذاب آ جاتا۔ ایھا الخائضون فی شان عائشہ بان قبل توبتکم وانابتکم الیہ فی الدنیا، کہ اللہ نے تم لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور معاف کر دیا تاکہ آخرت کے اندر تم بچ جاؤ۔ اگر تم یہ ایسا لمسکم فیما، اگر اللہ معاف نہ کرے تو عذاب آ جاتا ہے اس قضیے میں۔ عذاب عظیم وہذا فی من عنده ایمان یقبل اللہ بسببہ التوبہ کمستح وحسان وحملت بنت جہش اخت زینب بنت جہش، ان نے توبہ کی اللہ نے قبول کی۔ فاما من خاض فیہ من المنافقین، اور جو منافق تھے اس میں کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول واضربہ ولیس اولئک مرادین فی هذه الآیہ، اس آیے سے وہ مراد نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بے ایمان تھے، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا يعارض، ان کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے ہی نہیں۔ وهكذا شأن ما يرد من بعيد فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابل من الصالحين يوازنه ويرجع إليه،
اس قسم کا جو واقعہ ہے وہ ایذائے معین، تو یہ مشروط ہوتی ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کریں، توبہ کریں تو پھر تو معاف ہو جائے گی، یا کوئی ایسا عمل صالح کریں کہ ان کے مقابلے پہ وہ عمل معاف ہو جائے۔ ثم قال تعالیٰ تلقونه بألسنتكم يرويه بعضكم عن بعض، یعنی ایک دوسرے کو تم کہتے تھے میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ مذکر بعضهم كذا وكذا آخر تلقونه بألسنتكم، یعنی عائشہ انها كانت تكرهها كذلك وتقوله من بلق اللسان، یعنی تم زبان سے جھوٹ ایسی بات کرتے ہو جھوٹی۔ الذي يستمر الصحب تقول العرب ولقى فلان في السيدات، یعنی جو سفر میں جا رہا مستقل کہتے ہیں لقا ولقا، بلکہ قراءت الاولی اشہر، پہلی قراءت جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے، تلقونه وعليها الجمهور ولكن الثانية مروية من ومن عائشة۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو اسامة النافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تلقونه وتقول هي ولق القول، وقال ابن ملیکتی اعلم به من غیرها، انہوں نے کہا وہ عالم تو تھی لیکن اس کی قراءت جو ہے وہ تلقونه ہے، تلقونه نہیں ہے۔ یقولون وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم، ای تقولون ما وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں۔ ثم قال تعالی وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم، ای تقولون ما تقولون فی شان ام المؤمنین وتحسبون ذلک یسیرا، تو تم سمجھتے ہو کہ معمولی بات ہے، آسان بات ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةُ النَّبِيِّ كَانَ هَيِّنًا، ہاں اگر حضور کی بیوی کے بارے میں نہ ہوتا پھر بھی کچھ بات نرم تھی۔ وَكَيْفَ وَهِيَ زَوْجَةُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، یہ تہمت اس پہ لگائی گئی جو امام الانبیاء کی بیوی ہے، خاتم النبیین کی بیوی ہے۔ فعظیم عند اللہ ان یقال فی زوجۃ نبیہ ورسولہ، اللہ کے ہاں یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کی جائے۔ فإن اللہ سبحانہ وتعالی یغار لہذا وهو سبحانہ وتعالی لا يقدر على زوجۃ نبی من الانبیاء ذلك حاشا وکلا، اللہ کے نبی کی بیویاں انبیاء کی بیویاں ان چیزوں سے پاک ہوتی ہیں۔ ولما لم يكن ذلك فكيف يكون وهذا في سيد نساء الانبياء والسيدة السيد الاطلاق في الدنيا والآخرة، اور یہ اس بیوی کے کیسے اطلاق ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کی بیوی ہے۔ ولہذا قال تحسبونه هينا وعند الله عظيم۔ وفي الصحيحين ان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، یہ حبیبها فی النار ابد مما بین السماء والارض، صحیحین میں ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے غضب کو کتنی بڑی دعوت دے رہا ہے، اور وہی کلمہ اس کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے، اتنا نیچے جتنا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ وفی روایت لا یلقی لہا بالا، اور وہ ایسی بات کر کے اس کا خیال بھی نہیں رکھتا میں نے کیا کہا ہے، لیکن اسی کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرے گا۔ واللہ اعلم۔